للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم نے نیا کورس شروع کیا ہے، طہارت کورس۔ انشاءاللہ اس میں بنیادی باتیں جو وہ سیکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر یہ تمہید باندھی ہے، تو میں نے سوچا کہ ابتدا کے اندر یہ گفتگو کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہر مسلمان اتنا علم رکھتا تھا کہ جو ضروریات کو جو کافی ہو، بفضلی تعالی علماء کی کثرت موجود تھی۔ پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو جس کو جو معلوم نہ ہوتا تھا وہ علماء کے پاس چلا جاتا تھا، وہ بآسانی لوگ ان سے مسائل کو پوچھ لیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ ہماری بازار میں وہی خرید و فروخت کرے وہ جو دین میں جو فقیہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری فرمایا۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ پھر جس قدر عہد نبوت سے بعد ہوتا گیا، یعنی دوری ہوتی گئی، اسی قدر علم میں کمی آتی رہی، اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بہت ایسے مسائل جن سے لوگ واقف ہی نہیں، اور اگر ان کے سامنے بیان کریں تو وہ انکار کر دیتے، نہ وہ خود علم دین حاصل کرتے اور نہ ہی جو وہ ان کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور نہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کی صحبت باثر سے برکت حاصل کریں اور مسائل جو ہے وہ ان سے سیکھیں۔ اسی طرح جو طہارت کا معاملہ ہے، نماز کے لیے بہت زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ طہارت ہے، اور اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھی، علماء فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا۔ اس کے کفر کی یہ وجہ ہے کہ اس نے بے وضو بے غسل ہو کر اس نے جو نماز ادا کی ہے، اس میں جو اس نے عبادت کی توہین کی ہے، اور عبادت کی توہین اور بے ادبی کرنا، جان بوجھ کر اس طرح کرنا، یہ کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز صبح کی جو پڑھا رہے تھے، نماز میں آپ سورہ روم جو وہ تلاوت فرما رہے تھے، اور مشتبہ ہوا اور متشابہ ہوا، یعنی پڑھنے میں جو کچھ دشواری ہوئی۔ نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے؟ انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب طہارت کامل نہیں ہوتی، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سختی فرمائی۔ آپ کو بغیر طہارت کی نماز پڑھتا ہو تو اس کا کتنا سخت حکم ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ سخت سردی کی رات تھی، ایک امام صاحب نے سوچا کہ بہت زیادہ سردی ہے، میں اگر وضو کروں گا تو بہتر یہ ہے کہ آج جو ہے وہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھا لیتا ہوں۔ تو اس نے معاذ اللہ کیا کیا کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ بغیر وضو کے جو ہے وہ نماز پڑھا دی۔ اب اس کے دل میں خوف تھا، پہلی دفعہ یہ عمل اس نے کیا، تو شروع میں اس کے دل کے اندر جو خوف تھا وہ اس قدر جو بڑا، اور اس نے کہا کہ میرے اوپر جو وہ نماز کے دوران ہی عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ نماز پڑھاتا رہا، نماز اس نے مکمل کر دی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، عذاب الہی ہونا تھا لیکن ہوا ہی نہیں۔ پھر اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ کیا کرتا کہ کبھی کبھی جو وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھا لیتا تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھا لیتا تھا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار اس کا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا کہ اس نے دین ہی کا انکار کر دیا۔ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ یہی بندہ اسلام سے نکل جائے، اس نے بغیر طہارت کے نمازیں پڑھائی، اس کا عذاب اس پر یہ ہوا کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہوتا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے، اور کافر ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔
اس نے گمان میں یہ کیا کہ مجھ پر عذاب نہیں آیا، لیکن وہ خوف خدا گیا. خوف خدا کے بعد ایمان بھی جو ہے وہ اس کے سینے سے جاتا رہا. بغیر طہارت کی نماز ادا کرنا بہت سخت، جان بوجھ کر یہ تو کفر علماء نے لکھا ہے. اور اسی طرح کچھ ایسے بے باک لوگ ہوتے ہیں کہ جب طہارت کی بات کی جائے، پاکیزگی کی بات کی جائے، وضو کی بات کی جائے، غسل کی بات کی جائے، تو وہ کہتے ہیں جناب دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ جب وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو، سر کا مسح کرو، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دو. یہ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے وہ لوگ جو اس طرح کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور اگر وہ اس طرح جملہ کہہ کے نماز پڑھے گا جان بوجھ کر بغیر طہارت کے، علماء فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے کیا لگے گا؟ حکم کفر لگے گا. غسل کے بارے میں بالکل واضح طور پر قرآن کریم میں مذکور ہے، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنبی ہو، غسل فرض ہو جائے تو خوب طہارت حاصل کرو. تو غسل کا، وضو کا اور اسی طرح طہارت کا حکم قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر جو ہے وہ احساس فرمایا. اب انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ یہ ہماری تمہیداً گفتگو تھی کہ طہارت بہت اہم اور بنیادی چیز ہے. طہارت کے بغیر جو ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت مقبول نہیں ہوتی.